السلام علیکم ناظرین، جہاندیو عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر ایک اور کیس، اور اس کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ اس کیس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے، اور عمران خان کی اہلیہ کو ایک سوال نامہ بھیجا گیا ہے نیب کی جانب سے۔ اس سوال نامے میں کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں اس کے اوپر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ شاید اب عام انتخابات سے پہلے عمران خان کا جیل سے باہر آنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک کیس، پھر دوسرا کیس، پھر تیسرا کیس۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ابھی بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کسی کیس میں جو ہے وہ کیس مکمل کر کے اس پہ سزا نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا ضرور ہوئی تھی، لیکن اس معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور عمران خان کو اس پہ ضمانت دی گئی، اور وہ کیس بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دیگر کیسز کی، تو اس میں بھی سائفر کیس، اس کا ابھی ٹرائل چل رہا ہے، اور اب یہ تیسرا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ایگزیکٹلی یہ کیس ہے کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے۔ اس وقت برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کو بتایا کہ ہم نے آپ کے ملک سے ہونے والی ایک ٹرانزیکشن پکڑی ہے، اور ہمارا اندیشہ ہے کہ یہ رقم جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کی، یہ رقم منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ کیا آپ اس رقم کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ رقم آپ ہمیں دیں۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کو دیے۔ اس وقت کی جو فیڈرل کیبنٹ تھی اس سے منظوری لی گئی۔ بعد میں وفاقی وزراء نے کہا کہ ہم سے سیلڈ انویلپ کے اوپر ہی منظوری لی گئی، اور ہم نے کھول کے بھی ایگزیکٹلی دیکھا نہیں کہ ان ڈاکومنٹس میں تھا کیا۔ یہ پیسہ تھا بیسیکلی ملک ریاض حسین کا، جو پاکستان سے منی لانڈر ہو کے برطانیہ گیا تھا، اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پیسے کو پکڑا تھا۔ اور پھر یہ پیسہ بجائے قومی خزانے میں جمع کروانے کے، عمران خان صاحب نے یہ پیسے دے دیے ملک ریاض حسین کو۔ اور ملک ریاض حسین، جن کا بحریہ ٹاؤن کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، انہوں نے بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں سیٹلمنٹ کی 460 ارب روپے کی، کہ وہ ایک ساتھ کی صورت میں دیں گے، اور وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا، بولی لگی، جس طرح سے آج بھی اس فیصلے کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، اور پھر یہ پیسہ ادھر چلا گیا۔ اب اس 190 ملین پاؤنڈ کے بعد یہ ایک الزام ہے عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے ملک ریاض حسین سے جگہ لی، پراپرٹی لی، اور پھر اس کے بعد اب نیب اس ایشو کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو وارنٹ کی تعمیل کے لیے قانون کے مطابق اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمران خان جو کہ اس وقت سائفر کیس میں بھی گرفتار ہیں، انہیں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، اور سیکرٹ عدالت نے عمران خان شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس جو ہے 14 نومبر تک اس کیس کے اوپر سماعت ملتوی کر رکھی ہے۔ اب اسی معاملے کے اوپر عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی، ان کو بھی کچھ سوال نامہ نیب کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں، آپ اس کا ہمیں جواب دیں۔ بنیادی طور کے اوپر یہ 8 سوالات ہیں، 8 کویشچنز ہیں جو عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ سے پوچھے گئے ہیں، جس میں پہلا سوال جو انویسٹیگیشن کے لیے پوچھا گیا ہے بشریٰ بی بی سے، وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اور کیا آپ نے اسلامی تدریس، فقہ، درس نظامی کا کوئی کورس کیا ہوا ہے۔ یہ سوال اس کیس سے کیسے ریلیونٹ ہو سکتا ہے، یہ بہت اہم اور دلچسپ ہوگا کہ اس انویسٹیگیشن سے کس طرح سے اس کا لنک جوڑا جاتا ہے۔ ایجوکیشن کی حد تک چلے کچھ دیر کے لیے مان بھی لیں،
لیکن یہ کہ آپ کے اسلامی تدریس، فقہ، درس نظامی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ آپ نے کوئی حوالے سے کوئی کورس کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ دوسرا سوال، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ انہوں نے بتانا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں آپ ادا کر رہی ہیں اس القادر ٹرسٹ میں، اور کیا بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی میں کسی قسم کی تنخواہ یا مراعات لیتی رہی ہیں؟ یعنی ٹرسٹی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بطور ٹیچر اگر آپ کی وابستگی القادر ٹرسٹ کے ساتھ ہے تو کیا آپ کو اس کا کوئی معاوضہ یا کوئی مراعات دی جاتی ہیں؟ اس کا جواب بھی مانگا ہے۔ اور پھر پانچواں سوال یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کی جگہ کا تعین کس نے کیا، یعنی یہ کس نے یہ طے کیا کہ القادر ٹرسٹ جو ہے یہ بنائی جانی چاہیے، اور پھر کہاں پہ بنائی جانی چاہیے، اس کا وینیو یا اس کی لوکیشن کیا ہونی چاہیے، یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا بطور ٹرسٹی القادر ٹرسٹ میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو آپ ادا کر رہی ہیں، یعنی ان کو کیا ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اس حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اور پھر ساتواں سوال یہ ہے، اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے۔ یہ وہی نکسس ہے جو 190 ملین اور القادر ٹرسٹ کے درمیان ڈھونڈنے کی یا تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ٹرسٹ کو، القادر ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن جو ہے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اور کیا آپ سے پہلے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی القادر ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے لیے پھر رابطہ کس نے کیا پہلے؟ کیا بشرا بی بی نے ملک ریاض حسین سے رابطہ کیا یا ملک ریاض نے خود کہا کہ وہ ٹرسٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ اور پھر آٹھواں سوال ہے فرحت شہزادی، جس کو فرح گوگی یا اس طرح کی بھی مختلف ہم دیکھ رہے ہیں، نون لیگ کے کچھ رہنما آج کل بڑی پریس کانفرنسز بھی کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر، ان سے حوالے سے ہے کہ فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں، کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ یہ ہے وہ آٹھواں سوال ہے جناب جو نیب نے پوچھا ہے کہ آپ ان کے مالی امور یا مالی معاملات سے آپ مطمئن ہیں یا ان کے اس طرح سے آپ کا کیا ویو ہے، آپ بتائیں فرح گوگی یا فرحت شہزادی کے حوالے سے۔ تو یہ اب کوشچن جو آٹھواں کوشچن ہے وہ بھی میرے خیال میں یہ ارریلیونٹ شاید ہو جائے گا، یا کم از کم لنک اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں جو مالی معاملات اور ان کا جو کردار ہے اس حوالے سے مطمئن کرنے کا جو کوشچن ہے، اس چیز کی پوچھنے کی وجہ کیا ہے، اور فرحت شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں، یہ سوال بھی، اس کا بھی جواب جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کو اب دینا پڑے گا۔ آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ بھی اسی دوران میں ایک ذہن میں آ گیا، وہ سناتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک واقعہ ہوا تھا ایک دربار کا، اور اس پہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے سو موٹو لے لیا تھا۔ اس وقت کے غالباً آر پی او تھے، وہ پیش ہوئے کورٹ میں، اور اس وقت ایک احسن جمیل گجر نامی ایک شخص کورٹ میں پیش ہوا، اور اس وقت کے آر پی او نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو آر پی او نے یہ کہا کہ یہ جو احسن جمیل گجر ہیں یہ وہاں پہ ہمیں سی ایم پنجاب کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، ہماری تصدیق کی۔ تو اس کے اوپر پھر اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے یہ کوشچن کیا تھا احسن جمیل گجر سے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میری بیٹیوں کی جگہ پہ ہیں، وہ پورا واقعہ بہرحال رپورٹ ہے۔ تو بعد میں پھر یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ فرح گوگی یا فرحت شہزادی اور احسن جمیل گجر کا نام جو ہے وہ پہلی مرتبہ منظر عام پہ سپریم کورٹ کی اس پروسیڈنگ سے آیا، اور پھر بعد میں یہ الزام لگائے جاتے رہے کہ پنجاب میں یہ لوگ کافی ایکٹیو تھے۔ تو بہرحال اب نیب دیکھتے ہیں کیا انویسٹیگیٹ کرتی ہے، کس کس سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو نیب کی انویسٹیگیشن کس طرف جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عام انتخابات سے پہلے عمران خان کو شاید جیل سے رہا نہ کیا جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔